الاجل الاجل یا امام زمانہ الاجل۔ السلام علیکم ناظرین، سید احمد منقل پروگرام ظہوری فیملی کے حاضر خدمت ناظرین، تمام دنیا سے علماء سے مومنین مومنات سے ہم انٹرویوز دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں زیادہ سے حصہ لیجیے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ایک دوسرے کو جگائیں اور خود بھی جاگیں۔ میڈیا کا دور ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو بہت آسانی سے جگا سکتے ہیں اور خود بھی جاگیں۔ ہمیں اب اپنے آپ میں تبدیلی لانی چاہیے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں دینی چینلوں سے، علماء سے، کتابوں سے اور فرش اعضاء سے، مگر ہمارے اندر تبدیلی ہی نہیں آئی، اور نہ آنے کی وجہ ہم دنیا کی سمت ہے۔ اس وقت موجودہ حالات میں جو ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا، اور اس میں ہم اللہ کی سمت اپنے آپ کو مولا کی سمت بہترین طریقے سے موڑ سکتے ہیں۔ جتنے اللہ نے ہمیں مہینے بھی ایسے دیے کہ جس میں رجب، شعبان اور رمضان، اور اس میں ہم نے بہترین روحانیت حاصل کی اور بہترین ہم نے طاقت حاصل کر لی۔ اس طاقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اور ایک دوسرے کو جگانا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے ہوشیار رکھنا ہے، اور گناہوں سے خود کو بے انتہا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم گناہوں کی سمت واپس نہ جائیں، ہمیں شیطان دوبارہ اس دنیا میں نہ لے جائے۔ وہ دنیا جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں اور جو ہم عیش و عشرت کرتے تھے، اب اس دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ یہ سب ظہور کی تیاریاں ہیں، اور ہمیں جو ہے سمندر میں ڈبکیاں ابھی لگا رہے ہیں، ابھی ہم تیرنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم تیرنا سیکھنا بہت تیزی سے چاہیے، کیونکہ آنے والے وقت میں ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو ریڈی کرنا ہے۔ ہمیں ان مسائل اور مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے۔ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اماموں کے زمانے میں، پچھلے دور میں کتنی مشکلاتوں سے زندگی بسر ہوتی تھی، کس طرح سے لوگوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہم جس دور میں ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم وقت کے امام کے لیے جو ہے تمام نبیوں نے، اماموں نے خواہش کی کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج کے ظہور کے وقت وہ موجود ہوں، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے، اور مگر ہم نے اپنے اوپر بس قسمتی کا لیبل لگا کے گناہوں کی سمت چل دی ہے۔ اب ہمارے لیے بہترین موقع ہے، اللہ نے ہمیں روکا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، میری پیروی کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے، تمہارے گناہ بخشے۔ اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول کی پیروی لازمی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے تو لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ ہر حال میں حکم خدا کو ماننا پڑے گا۔ جو حکم خدا کو مانے گا خدا کے محبوب ہو جائے گا۔ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبی کا کہنا مانے گا، اور نبی نے جو آ کر بتایا اور اپنی زندگی لوگوں کی ہدایت کے لیے ختم کر دی، اور آخری وقت میں اللہ نے کہا کہ اے نبی، اب اعلان ولایت کر دو۔ غدیر کے میدان میں آپ نے اعلان ولایت کیا۔ اب یہاں پہ مومن اور منافق کی بھی پہچان کروائی اللہ نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو علی سے محبت کرے گا مومن، اور جو بغض رکھے گا وہ منافق۔ اب ہم نے جب اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو رسول کے کہنے کو مانے، کیونکہ وہ اللہ کی بھیجے ہوئے اور ہمیں ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے اور نبی نے بتایا قدم قدم پہ کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ولایت کا اقرار کریں، اور اگر ہم نے ولایت کو چھوڑ دیا تو ہم بالکل ہی کافر۔ اب یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیا ایسا دنیا کو چھوڑ سکتا تھا کہ عام انسان بادشاہ بن جاتا ہے؟ تو وہ دنیا میں کتنے ظلم کرتا ہے، کتنا بدترین۔ اللہ اپنا جیسا بھیجتا، ہم جیسا نہیں۔ اللہ نے اپنا ہی جیسے نور سے خلق کر کے بھیجا ہماری وجہ سے۔ اگر انسان بنا کے بھیجتا تو کیا ہم مانتے؟ نہیں مانتے۔
नूर आ जाता तो हम नूर की बात को नहीं समझ सकते थे। इसलिए अल्लाह ने अपनी इतनी खूबसूरत नूर को सांचे में ढाल के हम तक हिदायत का रास्ता दिखाया हमें। बदनसीब हम हैं अगर अब हम ये हिदायत का रास्ता 12 इमाम तक गया। अब 12वें इमाम ज़माना जल्वा फरज इस वक्त मौजूद हैं। हम गाफिल हैं, जागिए और जगाइए। आइए नाज़रीन, अपने मेहमान की तरफ चलते हैं और उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया ने करवट ली, ज़हूर करीब तर है, क्या हम तैयार हैं या हम काफिर हैं? इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसे तो लब्बैक या इमाम या लब्बैक या मेहदी का नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है, और नौजवान खुसूसन, जबकि बच्चे, ख़वातीन, उम्र रसीदा अफराद सभी लगा रहे हैं। लेकिन देखा यह जा रहा है कि नारा तो है, लेकिन इस नारे के साथ जो लवाजिमात वो नज़र नहीं आते। अगर हम माजी से देखें तो बनी इसराइल को देखिए, दो वाक़यात हैं, दोनों बनी इसराइल के। एक वाक़या उस वक्त का हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की विलादत से कबल, जब बनी इसराइल मुंतज़िर थे उस नबी के जो उनका के लिए मसीहा साबित होगा, जो अल्लाह से कलम करने वाला होगा, और तौहीद पर बाकी थे। नतीजे में फ़िरौन के मज़ालिम, हज़ारों बेटे कत्ल हो गए, बेटियां कनीज़ें बन गई। लेकिन बनी इसराइल ने फ़कत नारा नहीं लगाया, उस वक्त अमली सबूत भी दिए। और हज़रत मूसा कलीमुल्लाह के आने तक बनी इसराइल मुसलसल कुर्बानियाँ देते रहे, लेकिन अक़ीदा और अमल दोनों हमरा थे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि हज़रत मूसा ने उनको फ़िरौनियों के, क़िब्तियों के ग़ुलामी से आज़ादी भी दिलवाई, और अल्लाह ताला ने उनकी नाज़बरदारी की, बनी इसराइल की। किस तरह? शहर छोड़कर, बेशक उनको बयाबान में, सहरा में भटकना पड़ा, और पूछा, ऐ अल्लाह के नबी मूसा, यहाँ तो न मवेशी है, न खेती बाड़ी हो सकती है, तो खाएंगे कहाँ से? तो हज़रत मूसा ने कहा, क्योंकि इतने तवील अरसे तक तुमने कुर्बानी दी है, अक़ीदा और अमल में तुम सच्चे रहे हो, तो अल्लाह तुम्हारी नाज़बरदारी करेगा। अब तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बनो सलवा आ गया। अब यही यहूदी है, क्योंकि इनके अंबिया खबर दे चुके थे कि आखिरी नबी का ज़हूर अरब सरज़मीन पर होगा। तो यसरब से खैबर तक यहूदियों के बहुत से कबाइल आबाद हो गए। उनमें से एक कबीला बनु क़ीनुक़ा कमज़ोर है, ताकत में भी, माली तौर पर भी। यसरब में दो कबीले हैं, औस और खज़रज। जब यहूदियों के इस कबीले का उनसे इख्तलाफ होता है और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचती है, तो वो दोनों कबीले जो यसरब के हैं, औस और खज़रज, ये यहूदियों को मारते थे, उन पर जुल्म करते थे। तो उस वक्त यहूदी एक बात कहते थे, आज तुम हम पर जुल्म कर लो, लेकिन कल जब वो नबी आएगा, जो आखिरी नबी है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो एक एक जुल्म का हम तुमसे गिन गिन कर बदला ले लेंगे। लेकिन फ़र्क यह था हज़रत मूसा से क़ब्ल के यहूदियों में और इन यहूदियों में, कि वो यहूदी कुर्बानियाँ दे रहे थे, लेकिन अक़ीदा और अमल दोनों हमरा थे। यहाँ ये जो यहूदी अब है सरज़मीन अरब पर, यसरब से और खैबर के दरमियान, बदतरीन किरदार के हामिल, सूदखोरी और दूसरों को लड़ाना और जितने भी कभी आमाल है, ये सब अंजाम दे रहे हैं। अगर जुर्म कोई गरीब आदमी करता है यहूदियों का, उसको सजा हो जाती, और वही जुर्म अगर उनके तबका उमरा से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स करता है, तो उसको कुछ भी नहीं कहा जाता, वो आज़ाद हो जाता है। तो अब नतीजा क्या हुआ? नारा लगा रहे थे वो, और कह रहे थे औस और खज़रज से कि जब वो नबी आएगा तो हम एक एक जुल्म का गिन गिन कर बदला लेंगे। लेकिन जब वो नबी आए तो नतीजा क्या हुआ?
وہ اوس اور خزرج جو اس نبی کو جانتے تک نہیں تھے وہ سب کے سب تو ایمان لے آئے. وہ یہودی جو منتظر تھے اور جو ان کے لیے یہاں آئے تھے وہ سب کے سب دشمن ہو گئے اور انہوں نے مخالفت اور بدترین مخالفت شروع کر دی. کیوں؟ اس لیے کہ نعرے کی حد تک تو وہ ہمراہ تھے، عمل میں وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں تھے. لہذا آج اگر ہم نعرہ لبیک یا امام یا لبیک یا مہدی لگاتے ہیں تو ہمیں ہر اس عمل پر آمادہ رہنا چاہیے اور کرنا چاہیے کہ جس کا حکم امام نے دیا ہے، کتابوں میں موجود ہے. ایسا ہر کام کہ جو امام کے ظہور میں تاخیر کا سبب بن جائے اس سے اجتناب ضروری ہے، اور ایسا ہر کام جو امام کے ظہور میں تعجیل کا سبب بن جائے اس کے لیے بھرپور کوششیں ضروری ہیں. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے گڑبڑ کی ظہور کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں چاروں طرف، کیا ہم تیار ہیں؟ ہم کافی میں اس پہ روشنی ڈالیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا آپ کا سوال ہے کہ ہم تیار ہیں کہ نہیں، یعنی ہم بیدار ہیں کہ نہیں. اگر عمومی طور پہ عام طور پہ دیکھا جائے، کسی خاص لوگوں کی بات نہ کی جائے تو ہم بیدار نہیں ہیں. اور ہم بیدار نہیں ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم چاہتے نہیں ہیں یا ہم دعائیں نہیں کر رہے، لیکن ہم ویسے بیدار نہیں ہیں. ہماری عمل میں کچھ کمی ہے. وہ کیا کمی ہے؟ اگر دیکھا جائے کہ آج دور میں عبادتیں بھی بہت ہیں، بلکہ جوان لوگوں میں زیادہ عبادت کا رجحان ہے ماشاءاللہ. عمل بھی ماشاءاللہ ہے، یعنی عمل سے مراد میری نیکیاں بھی ہیں، اور تبلیغات بھی بہت ہیں. جیسے پہلے اتنا تبلیغات نہیں ہوا کرتی تھیں، اب تبلیغات بھی بہت ہے. پھر ایسا کیا ہے کہ جو امام کا ظہور کے لیے ہم بیدار نہیں ہیں؟ یعنی کہ کہیں کوئی کمی موجود ہے. تو اس کمی کے بارے میں ہم کیسے اندازہ لگائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ 2 چیزیں جو ہیں میں بغیر مانگے نہیں دیتا. ایک سب چیزیں بغیر مانگے دیتا ہوں، 2 چیزیں نہیں دیتا، ایک ہدایت اور ایک مغفرت. یعنی کہ ہدایت بغیر مانگے نہیں دوں گا، مغفرت بغیر توبہ کے نہیں دوں گا. اور امام کا لقب ایک مہدی ہے علیہ السلام، یعنی کہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، کہ ہدایت دینے والا. تو جب خود امام ہدایت دینے والے تو بغیر مانگے تو آئیں گے نہیں وہ، اور یقیناً سب مانگ بھی رہے ہیں. تو کیا ایسا عمل ہے؟ دوسرا توبہ، یعنی ہمیں اپنے اعمال کی استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی ارشاد ہے، اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ توبہ کرو ہم تمہیں نہریں دیں گے، توبہ کرو ہم تمہیں رزق دیں گے، توبہ کرو ہم تمہیں استغفار کرو یعنی ہم تمہیں اولاد دیں گے. مطلب استغفار سے کتنی زیادہ استغفار کرو تمہیں نعمتیں بڑھتی اور ملتی چلی جائیں گی. یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تو استغفار کرنی ہے. دوسرا ہمیں ہادی کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں؟ کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم بیدار ہیں؟ ہاں، بیدار شیخ نمر تھے جن کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. بیدار قاسم سلیمانی تھے. بیدار مہدی مہندس تھے. بیدار محسن حججی تھے. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. میں کہوں گی محسن حججی اور بڑی بڑی مثالیں اس لیے نہیں دی کہ اس لیے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. میں عام لوگوں کی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تم ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ظلم کے خلاف قیام کر سکیں. جس دن ہم تیار ہو گئے امام کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے، اس دن پروردگار عالم جب یہ دیکھے گا، کیونکہ ائمہ نے کہا کہ آیت اللہ خمینی نے ارشاد فرمایا، آیت اللہ خامنائی نے ارشاد فرمایا، مختلف مقامات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ امام ایک بیدار معاشرے میں آئیں گے. بیدار کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ 1400 سال پہلے بیداری ہو گئی، 11 امام بیدار کر کے چلے گئے، لیکن اب جب بیدار ہوں گے، اللہ نے ایک کے بعد ایک امام کو بھیج دیا،
لیکن جب 11 کے 11 اماموں کی قدر نہیں کی گئی اور وہ بار بار شہید ہوئے تو اللہ نے کہا اب جب یہ بیدار ہوں گے تو میں 12واں بھیجوں گا۔ امام ایک بیدار معاشرے میں آئیں گے، یعنی ہمیں قرآن سے بھی منسلک رہنا ہے، ذوالفقار سے بھی منسلک رہنا ہے اور قناعت پسندی سے۔ یہ میں کیوں بتا رہی ہوں میں آپ کو اتنی سپیڈ میں؟ اس لیے کہ آیت اللہ خامنائی کی ایک کتاب ہے 250 سالہ انسان کا ایک اقتباس ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا گیا تو ان کے حجرے سے صرف 3 چیزیں برآمد ہوئی، ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی، ایک قرآن مجید تھا، دوسری سادگی تھی۔ پوچھا مولا سے تو اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں، جو تبصرہ نگار انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا قرآن یعنی ہماری مشعل راہ قرآن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن ہے ہمارا۔ دوسرا تلوار، یعنی جب بھی ظلم پر بات آئے گی تو ذوالفقار اٹھے گی، قیام کرنا ہے۔ تیسرا سادگی، اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنا ہے، اور خود امام خود اہل بیت سے تھے، یعنی قرآن اور اہل بیت سے منسلک رہ کے خدا کی راہ میں جہاد کریں گے سادگی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ۔ یہ امام بھی آ کر اپنے ساتھیوں سے وعدہ لیں گے، ان وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو گے، یعنی یہ 3 سے 4 چیزیں ذوالفقار، قرآن، اہل بیت اور سادگی جب ہمارے درمیان میں، سینوں میں، جسموں میں، روحوں میں، خون میں راسخ ہو جائے گی اور ہم بیدار ہو جائیں گے اپنے روحانی درجات کی بلندی کے ساتھ تو امام آئیں گے۔ یہ کمی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد، ہاں یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر راسخ کر جائیں۔ بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا۔ آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے۔ یا امام زمانہ السلام علیکم ناظرین، سیدان جو منعقد پروگرام ظہور فیملی کے حاضر خدمت ناظرین تمام دنیا سے، علماء سے، مومنین مومنات سے ہم انٹرویوز دے رہے ہیں۔ ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ اس پروگرام میں زیادہ سے حصہ لیجیے۔ اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے وقت کے امام کے لیے ایک دوسرے کو جگائیں اور خود بھی جاگیں۔ میڈیا کا دور ہے، اس میں ہم ایک دوسرے کو بہت آسانی سے جگا سکتے ہیں اور خود بھی جاگیں۔ ہمیں اب اپنے آپ میں تبدیلی لانی چاہیے اپنے وقت کے امام کے لیے۔ ہم علم حاصل کرتے ہیں دینی چینلوں سے، علماء سے، کتابوں سے اور فرش ازا سے، مگر ہمارے اندر تبدیلی ہی نہیں آئی، اور نہ آنے کی وجہ ہم دنیا کی سمت تھے۔ اس وقت موجودہ حالات میں جو ہمیں اللہ نے بہترین موقع دیا اور اس میں ہم اللہ کی سمت اپنے آپ کو، مولا کی سمت بہترین طریقے سے موڑ سکتے ہیں۔ جتنے ہم اللہ نے ہمیں مہینے بھی ایسے دیے کہ جس میں رجب، شعبان اور رمضان، اور اس میں ہم نے بہترین روحانیت حاصل کی اور بہترین ہم نے طاقت حاصل کر لی۔ اس طاقت کو ہم نے ضائع نہیں کرنا اور ایک دوسرے کو جگانا ہے، ایک دوسرے کو جو ہے ہوشیار رکھنا ہے اور گناہوں سے خود کو بے انتہا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم گناہوں کی سمت واپس نہ لیں، ہمیں شیطان دوبارہ اس دنیا میں نہ لے جائے، وہ دنیا جو ہم چھوڑ کر آئے ہیں اور جو ہم عیش و عشرت کرتے تھے، اب اس دنیا میں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ یہ سب ظہور کی تیاریاں ہیں اور ہمیں جو ہے سمندر میں ڈبکیاں ابھی لگا رہے ہیں، ابھی ہم تیرنا سیکھ رہے ہیں۔ ہم تیرنا سیکھنا بہت تیزی سے چاہیے کیونکہ آنے والے وقت میں ہم نے اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو ریڈی کرنا ہے۔ ہمیں ان مسائل اور مشکلات سے گھبرانا نہیں ہے، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو پہلے رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اماموں کے زمانے میں، پرانے پچھلے دور میں کتنی مشکلاتوں سے زندگی بسر ہوتی تھی، کس طرح سے لوگوں نے دنیا میں تکلیفیں اٹھائی ہیں۔ آج ہم جس دور میں ہیں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم وقت کے امام کے لیے جو ہے تمام نبیوں نے، اماموں نے خواہش کی کہ امام زمانہ عجل اللہ فرج کے ظہور کے وقت وہ موجود ہوں، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ ہم اس دور میں پیدا ہوئے، اور مگر ہم نے اپنے اوپر بس قسمتی کا لیبل لگا کے گناہوں کی سمت چل دی ہے۔ اب ہمارے لیے بہترین موقع ہے، اللہ نے ہمیں روکا۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب، ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کی محبت رکھتے ہو، میری پیروی کرو تاکہ تم سے اللہ محبت کرے، تمہارے گناہ بخشے، اللہ بخشنے والا اور بڑا مہربان ہے۔ یہ آیت بتا رہی ہے کہ رسول کی پیروی لازمی ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ ہمارے لیے کتاب کافی ہے
تو لعنت اللہ بن جاتا ہے۔ ہر حال میں حکم خدا کو ماننا پڑے گا۔ جو حکم خدا کو مانے گا خدا کے محبوب ہو جائے گا۔ اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، صرف اس لیے کہ وہ اپنے نبی کا کہنا مانے گا۔ اور نبی نے جو آنکھ کر بتایا اور اپنی زندگی لوگوں کی ہدایت کے لیے ختم کر دی، اور آخری وقت میں اللہ نے کہا کہ اے نبی اب اعلان ولایت کر دو۔ غدیر کے میدان میں آپ نے اعلان ولایت کیا۔ اب یہاں پہ مومن اور منافق کی بھی پہچان کروائی اللہ نے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ جو علی سے محبت کرے گا مومن، اور جو بغض رکھے گا وہ منافق۔ اب ہم نے جب اللہ کا حکم ماننا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے، تو رسول کے کہنے کو مانے، کیونکہ وہ اللہ کی بھیجے ہوئے اور ہمیں ہدایت کے لیے آئے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب اللہ نے اور نبی نے بتایا قدم قدم پہ کہ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ولایت کا اقرار کریں، اور اگر ہم نے ولایت کو چھوڑ دیا تو ہم بالکل ہی کافر ہیں۔ اب یہ ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ کیا ایسا دنیا کو چھوڑ سکتا تھا کہ عام انسان بادشاہ بن جاتا ہے؟ تو وہ دنیا میں کتنے ظلم کرتا ہے، کتنا بدترین۔ اللہ اپنا جیسا بھیجتا، ہم جیسا نہیں۔ اللہ نے اپنا ہی جیسے نور سے خلق کر کے بھیجا ہماری وجہ سے۔ اگر انسان بنا کے بھیجتا تو کیا ہم مانتے؟ نہیں مانتے۔ نور آ جاتا تو ہم نور کی بات کو نہیں سمجھ سکتے تھے۔ اس لیے اللہ نے اپنی اتنی خوبصورت نور کو سانچے میں ڈھال کے ہم تک ہدایت کا راستہ دکھایا ہمیں۔ بدنصیب ہم ہیں اگر اب ہم یہ ہدایت کا راستہ 12 امام تک گیا، اب 12ویں امام زمانہ جل فرج اس وقت موجود ہیں، ہم غافل ہیں۔ جاگیے اور جگائیے۔ آئیے ناظرین اپنے مہمان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے سوال کرتے ہیں۔ السلام علیکم، میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ لی، ظہور قریب تر ہے، کیا ہم تیار ہیں یا ہم کافر ہیں؟ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو لبیک یا امام یا لبیک یا مہدی کا نظارہ پوری دنیا میں گونج رہا ہے، اور نوجوان خصوصاً، جبکہ بچے، خواتین، عمر رسیدہ افراد سبھی لگا رہے ہیں۔ لیکن دیکھا یہ جا رہا ہے کہ نعرہ تو ہے، لیکن اس نعرے کے ساتھ جو لوازمات وہ نظر نہیں آتے۔ اگر ہم ماضی سے دیکھیں تو بنی اسرائیل کو دیکھیے، 2 واقعات ہیں، دونوں بنی اسرائیل کے۔ ایک واقعہ اس وقت کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل، جب بنی اسرائیل منتظر تھے اس نبی کے جو ان کے لیے مسیح ثابت ہوگا، جو اللہ سے کلام کرنے والا ہوگا، اور توحید پر باقی تھے۔ نتیجے میں فرعون کے مظالم، ہزاروں بیٹے قتل ہو گئے، بیٹیاں کنیزیں بن گئی، لیکن بنی اسرائیل نے فقط نعرہ نہیں لگایا، اس وقت عملی ثبوت بھی دیا۔ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے آنے تک بنی اسرائیل مسلسل قربانیاں دیتے رہے، لیکن عقیدہ اور عمل دونوں ہمراہ تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت موسیٰ نے ان کو فرعونیوں کے، قبطیوں کے غلامی سے آزادی بھی دلوائی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نازبرداری کی، بنی اسرائیل کی۔ کس طرح؟ شہر چھوڑ کر، بے شک ان کو بیابان میں، صحرا میں بھٹکنا پڑا، اور پوچھا اے اللہ کے نبی موسیٰ، یہاں تو نہ مویشی ہے، نہ کھیتی باڑی ہو سکتی ہے، تو کھائیں گے کہاں سے؟ تو حضرت موسیٰ نے کہا کیونکہ اتنے طویل عرصے تک تم نے قربانی دی ہے، عقیدہ و عمل میں تم سچے رہے ہو، تو اللہ تمہاری نازبرداری کرے گا، اب تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، بنو سلوہ آ گیا۔ اب یہی یہودی ہے، کیونکہ ان کے انبیاء خبر دے چکے تھے کہ آخری نبی کا ظہور عرب سرزمین پر ہوگا، تو یثرب سے خیبر تک یہودیوں کے بہت سے قبائل آباد ہو گئے،
उनमें से एक कबीला बनु क़ीनुक़ा कमज़ोर है, ताकत में भी, माली तौर पर भी। यसरब में दो कबीले हैं, औस और खजरज। जब यहूदियों के इस कबीले का उनसे इख्तलाफ होता है और बात लड़ाई झगड़े तक पहुंचती है, तो वो दोनों कबीले जो यसरब के हैं, औस और खजरज, ये यहूदियों को मारते थे, उन पर जुल्म करते थे। तो उस वक्त यहूदी एक बात कहते थे, आज तुम हम पर जुल्म कर लो, लेकिन कल जब वो नबी आएगा जो आखिरी नबी है, जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, तो एक एक जुल्म का हम तुमसे गिन गिन कर बदला ले लेंगे। लेकिन फर्क यह था हजरत मूसा से कबल के यहूदियों में और इन यहूदियों में, कि वो यहूदी कुर्बानियाँ दे रहे थे, लेकिन अकीदा और अमल दोनों हमरा थे। यहाँ ये जो यहूदी अब है सरजमीन अरब पर, यसरब से और खैबर के दरमियान बदतरीन किरदार के हामिल, सूदखोरी और दूसरों को लड़ाना और जितने भी कबीह अमाल है ये सब अंजाम दे रहे हैं। अगर जुर्म कोई गरीब आदमी करता है यहूदियों का, उसको सजा हो जाती, और वही जुर्म अगर उनके तबका उमरा से ताल्लुक रखने वाला शख्स करता है तो उसको कुछ भी नहीं कहा जाता, वो आज़ाद हो जाता है। तो अब नतीजा क्या हुआ? नारा लगा रहे थे वो और कह रहे थे औस और खजरज से कि जब वो नबी आएगा तो हम एक एक जुल्म का गिन गिन कर बदला लेंगे। लेकिन जब वो नबी आए तो नतीजा क्या हुआ? वो औस और खजरज जो उस नबी को जानते तक नहीं थे, वो सब के सब तो ईमान ले आए। वो यहूदी जो मुंतज़िर थे और जो उनके लिए यहाँ आए थे, वो सब के सब दुश्मन हो गए और उन्होंने मुखालिफत और बदतरीन मुखालिफत शुरू कर दी। क्यों? इसलिए कि नारे की हद तक तो वो हमरा थे, अमल में वो साथ देने के लिए तैयार नहीं थे। लिहाजा आज अगर हम नारा लब्बैक या इमाम या लब्बैक या महदी लगाते हैं तो हमें हर उस अमल पर आमादा रहना चाहिए और करना चाहिए कि जिसका हुक्म इमाम ने दिया है, किताबों में मौजूद है। ऐसा हर काम कि जो इमाम के ज़हूर में ताख़ीर का सबब बन जाए, उससे इज्तिनाब ज़रूरी है, और ऐसा हर काम जो इमाम के ज़हूर में ताजील का सबब बन जाए, उसके लिए भरपूर कोशिशें ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने तबसरा किया। आइए नाज़रीन, अगले मेहमान की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरा आपसे सवाल है कि दुनिया में गड़बड़ की ज़हूर की खुशबुएं फैल रही हैं चारों तरफ, क्या हम तैयार हैं या हम काफ़ी में इस पर रोशनी डालिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अच्छा आपका सवाल है कि हम तैयार हैं कि नहीं, यानी हम बेदार हैं कि नहीं। अगर अमूमी तौर पे, आम तौर पे देखा जाए, किसी ख़ास लोगों की बात ना की जाए, तो हम बेदार नहीं हैं। और हम बेदार नहीं हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम चाहते नहीं हैं या हम दुआएं नहीं कर रहे, लेकिन हम वैसे बेदार नहीं हैं। हमारी अमल में कुछ कमी है। वो क्या कमी है? अगर देखा जाए कि आज के दौर में इबादतें भी बहुत हैं, बल्कि जवान लोगों में ज़्यादा इबादत का रुझान है माशाअल्लाह। अमल भी माशाअल्लाह है, यानी अमल से मुराद मेरी नेकियां भी हैं, और तबलीगात भी बहुत हैं। जैसे पहले इतना तबलीगात नहीं हुआ करती थी, अब तबलीगात भी बहुत है। फिर ऐसा क्या है कि जो इमाम का ज़हूर के लिए हम बेदार नहीं हैं, यानी कि कहीं कोई कमी मौजूद है। तो उस कमी के बारे में हम कैसे अंदाज़ा लगाएं? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि दो चीज़ें जो हैं मैं बग़ैर मांगे नहीं देता। एक, सब चीज़ें बग़ैर मांगे देता हूँ, दो चीज़ें नहीं देता, एक हिदायत और एक मग़फ़िरत। यानी कि हिदायत बग़ैर मांगे नहीं दूँगा, मग़फ़िरत बग़ैर तौबा के नहीं दूँगा। और इमाम का लक़ब एक मेहदी है अलैहिस्सलाम, यानी कि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजुम के हिदायत देने वाला। तो जब ख़ुद इमाम हिदायत देने वाले तो बग़ैर मांगे तो आएंगे नहीं वो, और यकीनन सब मांग भी रहे हैं। तो क्या ऐसा अमल है? दूसरा तौबा, यानी हमें अपने अमाल की इस्तग़फ़ार करनी चाहिए, क्योंकि कुरान मजीद में भी इरशाद है, अपने अल्फाज में बयान कर रही हूँ कि तौबा करो हम तुम्हें नहरें देंगे, तौबा करो हम तुम्हें रिस्क देंगे, तौबा करो हम तुम्हें इस्तग़फ़ार करो यानी हम तुम्हें औलाद देंगे। मतलब इस्तग़फ़ार से
کتنی زیادہ استغفار کرو تمہیں نعمتیں بڑھتی اور ملتی چلی جائیں گی. یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تو استغفار کرنی ہے. دوسرا ہمیں ہادی کے لیے اپنے آپ کو بیدار کرنے کے لیے یہ دیکھنا ہے کہ ہم میں کس چیز کی کمی ہے. آپ مجھے یہ بتائیے کہ ہم کس جگہ پر ہیں. کیا ہم سوچ رہے ہیں؟ کیا ہم بیدار ہیں؟ ہاں، بیدار شیخ نمر تھے جن کا سر تن سے جدا کر دیا گیا. بیدار قاسم سلیمانی تھے. بیدار مہدی مہندس تھے. بیدار محسن حججی تھے. اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں. میں کہوں گی محسن حججی اور بڑی بڑی مثالیں اس لیے نہیں دی کہ اس لیے کہ پھر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ان جیسے نہیں ہو سکتے. میں عام لوگوں کی مثالیں اس لیے دے رہی ہوں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پروردگار تم ہمیں اس قابل بنا کہ ہم ظلم کے خلاف قیام کر سکیں. جس دن ہم تیار ہو گئے امام کے لیے اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب کچھ قربان کرنے کے لیے، اس دن پروردگار عالم جب یہ دیکھے گا، کیونکہ ائمہ نے کہا کہ آیت اللہ خمینی نے ارشاد فرمایا، آیت اللہ خامنائی نے ارشاد فرمایا، مختلف مقامات میں اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ امام ایک بیدار معاشرے میں آئیں گے. بیدار کرنے کے لیے نہیں آئیں گے. وہ 1400 سال پہلے بیداری ہو گئی، 11 امام بیدار کر کے چلے گئے. لیکن اب جب بیدار ہوں گے، اللہ نے ایک کے بعد ایک امام کو بھیج دیا، لیکن جب 11 کے 11 اماموں کی قدر نہیں کی گئی اور وہ بار بار شہید ہوئے، تو اللہ نے کہا اب جب یہ بیدار ہوں گے تو میں 12واں بھیجوں گا. امام ایک بیدار معاشرے میں آئیں گے. یعنی ہمیں قرآن سے بھی منسلک رہنا ہے، ذوالفقار سے بھی منسلک رہنا ہے، اور قناعت پسندی سے. یہ میں کیوں بتا رہی ہوں میں آپ کو اتنی سپیڈ میں؟ اس لیے کہ آیت اللہ خامنائی کی ایک کتاب ہے، 250 سالہ انسان کا ایک اقتباس ہے کہ جب امام موسیٰ کاظم کو گرفتار کیا گیا تو ان کے حجرے سے صرف 3 چیزیں برآمد ہوئی. ایک تلوار لٹکی ہوئی تھی، ایک قرآن مجید تھا، دوسری سادگی تھی. پوچھا مولا سے تو اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں. جو تبصرہ نگار انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا قرآن سے، یعنی ہماری مشعل راہ قرآن ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ قرآن ہے ہمارا. دوسرا تلوار، یعنی جب بھی ظلم پر بات آئے گی تو ذوالفقار اٹھے گی، قیام کرنا ہے. تیسرا سادگی، اپنی زندگی کو سادگی سے گزارنا ہے. اور خود امام خود اہل بیت سے تھے، یعنی قرآن اور اہل بیت سے منسلک رہ کے خدا کی راہ میں جہاد کریں گے سادگی کے ساتھ، قناعت کے ساتھ. یہ امام بھی آ کر اپنے ساتھیوں سے وعدہ لیں گے. ان وعدوں میں سے ایک وعدہ ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے اس پر قناعت کرو گے. یعنی یہ 3 سے 4 چیزیں، ذوالفقار، قرآن، اہل بیت اور سادگی، جب ہمارے درمیان میں، سینوں میں، جسموں میں، روحوں میں، خون میں راسخ ہو جائے گی اور ہم بیدار ہو جائیں گے اپنے روحانی درجات کی بلندی کے ساتھ، تو امام آئیں گے. یہ کمی ہے جو ہمیں پوری کرنی ہے. آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں بحق محمد و آل محمد، ہاں یہ چاروں چیزیں ہمارے اندر راسخ کر جائیں. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین بریک لیتے ہیں، انتظار فرمائیے. خوش آمدید ناظرین. بریک کے بعد ہم واپس آ چکے ہیں. چلتے ہیں اپنے مہمان کی طرف. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے کروٹ کی ظہور کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں چاروں طرف، کیا ہم تیار ہیں؟ ہم کافی ہیں، اس پہ روشنی ڈالیے. یہ پروگرام ظہور قائم بہت اچھا آپ کا پروگرام ہے اور یہ وقت کی ضرورت ہے. آپ دیکھیے ایسے پروگراموں کی بہت زیادہ ہم لوگوں کو ضرورت ہے اور ہمیں تیار ہونے کی ضرورت ہے. اور آپ کا یہ سوال کہ ہم لوگ تیار ہیں یا غافل ہیں، تو آئی ایم سوری، مجھے نہیں لگتا کہ ہم لوگ تیار ہیں امام کی آمد کے لیے، امام کی ظہور کے لیے. کیونکہ دیکھیے جب ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ رہا ہوتا ہے تو ہم پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ آج 5 لوگ افطار کریں گے یا 10 لوگ افطار کریں گے، تو ہم ایک دن پہلے سے گھر کی صفائیاں کرتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، اور جو بھی کرنا ہوتا ہے ہم پہلے سے تیاری شروع کر دیتے ہیں نا. تو یہ میرا اپنا مطلب ذاتی خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ہم امام کے ظہور کے لیے تیار ہیں. ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے تیاری کی. اور کس طرح کی تیاری؟ کہ امام کا تو ظاہر ہے ظہور ہوگا اپنے وقت پر جب ہونا ہوگا، لیکن ہم کو بھی اس کے لیے تیار ہونے کی ضرورت ہے. کس طریقے سے ہمیں اپنے مومن بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ہمیں امام کے لیے آسانیاں کریں. امام آپ نے دیکھا کتنے دشمن ہیں، کتنی نیگیٹو سیاست ہے، کتنا غلط ماحول ہے، کتنا پروپیگنڈا ہم لوگوں کے لیے، شیعوں کے لیے کتنا مشکل حالات کیے گئے. پوری دنیا کی نظریں جمی ہوئی ہیں شیعہ کے اوپر.
تو اور پوری دنیا کی نظریں ہیں، امام کے ظہور پہ بھی پوری دنیا کی نظریں ہیں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ اس کی تیاری کی ضرورت ہے. تو اس کے لیے ہمیں پریپیئر ہونا پڑے گا، باقاعدہ ہمیں تیاریاں کرنا پڑیں گی. یہ نہیں ہے کہ صرف ہم بس تعریف کرتے رہیں کہ واہ 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 سے کام نہیں چلنے والا ہے. اب ہمیں باقاعدہ طور پہ امام کے ظہور کے لیے کام کرنا پڑے گا. ایک دفعہ چوتھے امام کے پاس ایک آدمی آیا اور وہ امام جب مسجد سے جا رہے تھے پیچھے پیچھے آیا اور اس نے کہا کہ یا امام آپ بہت اچھے ہیں، اتنی تعریفیں کرتا رہا. تو امام نے کوئی جواب نہیں دیا. جب گھر آ گیا تو امام گھر کے اندر تشریف لے جانے لگے تو اس نے کہا مولا میں اتنا آپ کی تعریفیں کر رہا ہوں، اتنا سب کچھ کہہ رہا ہوں، آپ کوئی جواب ہی نہیں دے رہے. تو مولا نے مڑ کے کہا کہ کیا واقعی تم سمجھتے ہو کہ ہم تعریف کے قابل ہیں؟ اس نے کہا جی مولا اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. تو مولا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تعریف کے قابل ہیں تو تم جو کام سمجھ رہے ہو کہ ہم اچھا کر رہے ہیں تو تم اس پہ عمل کیوں نہیں کرتے؟ ساری بات ہے عزیز من عمل کی. آپ عمل کی محفل میں آ جائیے. یہ ہم ادھر بیٹھ کے اس کے خلاف اس کے خلاف باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. ہم آپس میں لڑ کے مر جائیں گے. ہمیں آپس کی محبت کی، آپس کے ایکے کی، آپس کی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہمیں اس وقت کیا ضرورت ہے؟ ہمیں بالکل ایک مٹھی کی طرح ہو جانا ہے. بالکل ہمیں ایک دوسرے کی احترام، ایک دوسرے کی محبت. ہمیں یہ نہیں سوچنا ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے، وہ مولوی یہ کہہ رہا ہے. بھائی کوئی کچھ کہہ رہا ہے، آپ یہ سوچئے کہ ہم امام کے ساتھی ہیں، امام کا ساتھ دینا ہے ہمیں. ہم سب کو اس وقت کی ضرورت ہے، ایک ہو کے رہنا ہے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں، آپ نے تبصرہ کیا. آئیے ناظرین اگلے مہمان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. میرا آپ سے سوال ہے کہ دنیا نے گربت کی ظہور کی خوشبوئیں پھیل رہی ہیں چاروں طرف، کیا ہم تیار ہیں؟ ہم دیکھیے معصوم کی حدیث ہے کہ افضل العباد انتظار الفرج، بہترین عبادت جو ہے وہ ہمارے قائم فرج کے لیے دعا کرنا، اس کی تعجیل کے لیے انتظار کرنا. اس حدیث کا مفہوم ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مسجد کے اندر بیٹھ کر کوئی مصلی میں بیٹھ کر دعائیں کرتا رہے، مولا آ جائیے مولا آ جائیے مولا آ جائیے. اس حدیث کا مفہوم بڑا وسیع اور بڑا واضح ہے. ہمارے قائم کی غیبت میں انسان دعا تو کرے قائم کی ظہور کے لیے، لیکن بنیادی چیز ہے مقدمات میں سے. جب تک انسان اپنی خود سازی نہیں کرے گا، معاشرہ سازی نہیں کرے گا، اس وقت تک ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم امام کے منتظر ہیں، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں. انتظار کی بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرنا، اپنے آپ کی اپنی آمادگی ظاہر کرنا، عملی طور پر ظاہر کرنا. دعا تو ظاہر بات ہے، دعائیں تو موجود ہے. ہر انسان نماز میں دعا کرتا ہے کہ پروردگار امام کی ضرور تعریف ہونا ہے، لیکن امام کی ضرور سے پہلے مقدمات کی ذمہ داریاں جو وظائف ہیں، اور ہر انسان کی اپنی ایک ذمہ داری ہے. ہر انسان کا اپنے وظیفہ، علماء کی اپنی ذمہ داری ہے، خطبہ کی اپنی ذمہ داری ہے، ذاکرین کی اپنی ذمہ داری ہے، اور نوافان خان. یہ سب مل کر ایک معاشرہ جب اپنے آپ کو منظم کر کے اور ایک زمین پر پار کرے گا تو امام زمان کے یہ زمین پر پار ہوگا. اور ہر انسان کی تکلیف، ہر انسان کی ذمہ داری مختلف ہے. جس کی جتنی استعداد ہے، جس کی جتنی صلاحیت ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کرے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مولانا ہمیں اتنی توان نہیں ہے، ہم اتنی صلاحیت نہیں رکھتے کہ امام زمان کی ضرور کے لیے مساجی کریں، ہم میں اتنی طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے. ہر انسان اپنی توان کے مطابق حقیقت کرے گا، اپنی توان کے مطابق ذمہ داری ادا کرے گا. جیسے قرآن کہہ رہا ہے لا نکلف اللہ نفسا الا وسعها، جتنی جس کی استعداد ہے، جس کی جتنی طاقت ہے، قوت ہے، توان کو اپنی توان کے مطابق جو ہے وہ ذمہ داری ادا کرے. زمانہ غیبت میں ہماری ذمہ داری ہے معاشرہ سازی، خود سازی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. جناب ابراہیم کو جب آگے نمرود میں ڈالا گیا تھا، وہاں ایک پرندہ پھاپتا تھا اور اس نے دیکھا کہ جناب ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا. نمرود بڑی طولانی تھی، بہت لمبی میلوں پر آگ اور آسمان سے شعلے باتیں کر رہے تھے. تو چڑیا نے اپنی توان نے اپنی توان کو دیکھا کہ مجھ میں اتنی طاقت کہا کہ میں نمرود کی آگ کا مقابلہ کر سکوں اور خلیل خدا کو بچا سکوں. اس نے احساس ذمہ داری اپنے اندر پیدا کیا، اور اس کا احساس یہ تھا کہ میں کسی طرح خلیل خدا کی مدد کروں. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی توان کے مطابق چونچ میں پانی لیا، تالاب پہ جاتی تھی، چونچ میں پانی لیتی اور آگے نمرود پر ڈال دیا.
फिर उड़ कर जाती थी आगे नमरूद पर डाल। जब अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा जनाब इब्राहीम की नुसरत के लिए, मदद के लिए, तो फाख्ता का और जिब्राइल का आमना सामना हुआ। तो जिब्राइल ने मुस्कुरा कर पूछा, फाख्ता से क्या कर रहे हैं? तो फाख्ता कहती, देखते नहीं हो खलील खुदा मुसीबत में आग में जल रहा, उसकी मदद कर रही है। तो जिब्राइल ने कहा, क्या तुम्हारी इस खून से आगे नमरूद पूछ सकती है? फाख्ता ने कैसा जवाब दिया जो हमारी रहनुमाई करता है, जो हमारी हिदायत करता है। उसने कहा, आग बुझाना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा फ़रीज़ा ये है कि खुदा का खलील मुसीबत में है, मैं अपना फ़रीज़ा अदा करूँ, अपनी ज़िम्मेदारी अदा करूँ, ताकि क़यामत के दिन जब खुदा की बारगाह में मुझसे सवाल किया जाए कि मेरा खलील मुसीबत में था, तूने क्या किया, तो मैं जवाब दे सकती हूँ, परवरदिगार मैंने अपनी तवान के मुताबिक तेरे नबी की नुसरत की, तेरे नबी की मदद की। इस ज़माने में पुराशुर दौर में भी हर इंसान का फरीज़ा है, उलमा का फरीदा, खुतबा का फरीदा, ज़ाकिरीन का फरीदा, मुमिन की अपने अपने फ़राइज़ हैं, अपनी अपनी तवान के मुताबिक ज़िम्मेदारी अदा करनी है, ताकि कल इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला हो तो हम कह सकें कि मौला हमने ज़माने रहबत में अपनी ज़िम्मेदारी को अदा किया, अपने फ़राइज़ को अदा किया, ताकि दुनिया में आखिरत में आइम्मा के सामने और खुदा के सामने शुक्र हो सके। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अब ख़त्म होने वाला है। मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम्हारी अक़लों को नूर हिदायत की ज़रूरत है, अमल नहीं करेगा तो फ़ायदा नहीं जब तक दिल का इमाम रूह है इमाम की तरफ ना हो। दिल में नूर नहीं आएगा जब तक दुनिया में दिल रहेगा। इमाम के रास्ते पे नहीं चल सकते। इमाम के रास्ते पे चलने के लिए बेशक तकलीफ़ात तो बहुत होंगी, इस रास्ते में बेशक कांटे बहुत हैं, लेकिन क्योंकि हम मौला के मानने वाले हैं, मुश्किल कुशा के मानने वाले हैं, हम ये रास्ता बहुत आसानी से तय कर सकते हैं। हम को मुश्किलात से नहीं डरना चाहिए। अब जिन हालात से हम गुजर रहे हैं उसमें हमारे लिए मुश्किलात हैं। हम ये ना समझें कि अब हम जो है वापस जिस दुनिया में जाएंगे वही दुनिया मिलेगी, ऐसा मुमकिन नहीं है। आज जो आप देख रहे हैं हर कोई अपने मुस्तक़बिल के लिए परेशान है। अरे अब तो जाग जाना चाहिए, अब तो अपने वारिस को याद रखना चाहिए। एक बार फिर हम गफलत में जा रहे हैं। हमें अल्लाह ने ये जो मौका दिया है इसलिए नहीं दिया कि हम फिर परेशान हो जाएं, अपने ही तरफ रुख कर लें और अपना फिर हम ये दिल लगा लें कि जी हमारा आगे क्या होगा। कुछ नहीं होगा, हमारा वारिस मौजूद है जो अभी हमारे साथ अल्लाह ने मौका दिया है कि हम अपना रुख इमाम की तरफ मोड़ें, हम अपने मसाइलों की तरफ जा रहे हैं। एक बार फिर हम गलत कर रहे हैं। अगर हम नहीं लौटे तो हमारे लिए बर्बादी है। हम खुद भी जागें, दूसरों को जगाएं। खुदारा जाग जाएं, अपने वक्त के इमाम के लिए जाग जाएं। खुदारा अपने आप को उस रुख से मोड़ लें जो इमामों के किरदार को ले लें, बेहतरीन इखलाक करें, दुनिया में अमर हो जाए। वो काम ना करें जो कि इमाम राज़ी ना हो। हर रात ज़रूर देखें कि हम इमाम के रास्ते में कांटे तो नहीं हैं, हम इमामत को हमने आज नाराज़ तो नहीं किया, हमारी वजह से ज़हूर में देर तो नहीं हो गई। हर बंदा ये कोशिश करे कि हमारी वजह से इमाम के ज़हूर में देर ना हो। यकीनन हमारे इमाम राज़ी हो जाएंगे। हमने कोशिश करनी शुरू कर दी, अगर हम स्टक रहे तो हम फिर गाफलों में चले जाएंगे। खुद भी जागें, दूसरों को भी जगाएं। आइए नाज़रीन, इमाम के रास्ते के उन कांटों को उठाते हैं जो हमारे गुनाहों की वजह से, उसकी जगह नेकी के फूल रखते हैं। इमाम राज़ी में फीडबैक दीजिएगा। खुदा हाफ़िज़।